بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصغر علی تبسم ہوں۔ برِ صغیر میں ملتان سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے ستلج کے کنارے ایک خوبصورت ریاست آباد تھی جس کا نام بہاول پور تھا۔ آج وہ پنجاب میں، پاکستان پنجاب میں بہاول پور ڈویژن کہلاتی ہے۔ برِ صغیر کی ریاستوں میں اس ریاست کے نوابوں کی تاریخ اعلیٰ روایات کی حامل تھی اور خوبصورت تہذیب و تمدن کی آئینہ دار تھی۔ ریگستان میں کھلے ہوئے اس پھول کی اپنی ہی خوشبو تھی جو آج بھی ہے۔ میں پاکستان کے بہت سے شہروں میں گھوما پھرا، کہیں ایک دن ٹھہرا، کہیں ایک ہفتہ قیام کیا، کہیں ایک مہینہ رکا اور کہیں سالوں گزارے۔ وسائل سے مالا مال خوبصورت پاکستان میں جگہ جگہ انسان کا دل اٹک جاتا ہے۔ آج میں ریاست بہاول پور، جو پاکستان میں بہاول پور ڈویژن کہلاتی ہے، کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ میں نے اس شہر میں اپنی زندگی کے 5 خوبصورت سال گزارے۔ بہاول پور کے لوگوں نے مجھے اتنی محبت اور اپنائیت دی کہ میں جب یہاں سے چلا گیا تو یہاں کے لوگوں کی محبتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں، تو یہاں گزارے ہوئے دنوں کو ہمیشہ یاد کرتا رہا۔ بہاول پور کی تعلیمی اور ادبی فضا میں سید تابش الوری اور پروفیسر سہیل اختر جیسے لوگوں نے میرے اندر کے شاعر کو باہر نکالا اور دنیا ادب میں متعارف کرایا۔ بہاول پور کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ آنے والوں کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 1947 میں نوزائیدہ پاکستان مالی لحاظ سے ایک مفلوج الحال ملک تھا۔ حکومت پاکستان کے پاس حکومت کے امور کو چلانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہ تھا، یہاں تک کہ دفتروں میں پیپر ویٹ کی جگہ سڑکوں کے پتھر کو استعمال کیا جاتا تھا اور پیپر پن کی جگہ کیکر کی سولیں استعمال کی جاتی تھی۔ حکومت کے پاس ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس موقع پر ریاست بہاول پور کے نواب صادق عام آئے۔ انہوں نے ملازمین کی تنخواہیں اپنے خزانے سے ادا کی، بلکہ ریاست کا اسٹیٹ بینک حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا۔ نواب صادق نے اپنے وقت کی مہنگی ترین کار رولز رائس قائد اعظم کو گفٹ کر دی۔ ریاست بہاول پور کے نواب نے سب سے پہلے اپنی ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ الحاق کی دستاویزات، جن کو مرجر آف بہاول پور کا نام دیا گیا، سپریم کورٹ کے ایک جج کی نگرانی میں تیار کی گئی۔ اس موقع پر دستاویز کو سپریم کورٹ کے جج نے چوما اور کہا، قرآن پاک کے بعد میرے لیے یہ دستاویز مقدس ترین ہے۔ قائد اعظم کے دل میں نواب صادق کا کتنا احترام تھا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دستاویز پر نواب صادق کے دستوں کے بعد اپنے دستخط ثبت کیے۔ قائد اعظم اور نواب صادق دنیا سے چلے گئے۔ بعد میں آنے والے پاکستان کے حکمرانوں نے نواب صادق کی خدمات کو بڑھا دیا اور اس کے جانشینوں سے اچھا سلوک نہ کیا۔ نواب صادق کی اولاد مقدمات میں الجھ گئی۔ اس مقدمہ بازی میں کئی حقداروں کو حق نہ مل سکا، مگر حکومت پاکستان نے اس امر پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے بہاول پور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں دیکھا کہ اپنے آپ کو نوابوں کی اولاد کہنے والے بے شمار خاندان دربار نما ایک ایک مرلے کے مکانوں میں رہائش پذیر تھے۔
وہ اپنے آپ کو نوابوں کی اولاد کہتے تھے، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہ انتہائی قسم پرسی اور غربت میں مفلسی میں زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے اپریل 1989 میں بہاولپور کے حوالے سے ایک نظم لکھی تھی، اس کے چند اشعار یہاں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ لوگ بہاولپوری لگتے ہیں قلندر، یہ لوگ بہاولپوری لگتے ہیں قلندر، ظاہر بھی وہی ان کا ہے جیسا کہ ہے اندر، ہر شخص کو آنکھوں میں بٹھا لیتے ہیں بڑھ کر، اس صحرا کے آہو ہیں محبت کے پیغمبر، ہیں اور کئی شہر بھی اس پاک وطن کے، اس شہر کا کردار ہے سب سے ہی منور، گو چھوڑ کے اس شہر کو میں جا تو رہا ہوں، گو چھوڑ کے اس شہر کو میں جا تو رہا ہوں، رقصاں ہے میری روح میں جذبوں کے سمندر، بھولیں گی نہ یہ مہر و محبت کی فضائیں، بھولیں گی نہ یہ مہر و محبت کی فضائیں، بھٹکے گا بہت مدتوں بے چین سخر بر، اے آتش احساس بھڑک اور بھڑک تو، اے آتش احساس بھڑک اور بھڑک تو، میں دل کے تڑپنے کا ذرا دیکھ لوں منظر۔